جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد مجالس تفسیر قرآن و اہل بیت سلسلے کی 12ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. چونکہ 12ویں تقریب ہے اس لیے کلام پاک کا 12واں سورہ سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صلوات پڑھیں. پہلا سورہ سورہ الحمد. دوسرا سورہ سورہ بقرہ یعنی گائے. تیسرا سورہ سورہ آل عمران یعنی اولاد ابو طالب. چوتھا سورہ سورہ نساء یعنی عورت. پانچواں سورہ سورہ مائدہ یعنی آسمانی دسترخوان. چھٹا سورہ سورہ انعام. انعام یعنی وہ جانور جو تمہارے لیے بار برداری کے کام آتے ہیں. ساتواں سورہ سورہ اعراف یعنی بلندیاں. آٹھواں سورہ سورہ انفال یعنی مال سے مراد ہے زکوٰۃ اور دیگر مال خیر وغیرہ. نواں سورہ سورہ برات یعنی بیزاری تبرہ اور اس کا نام ہے سورہ توبہ. سورہ برات کو توبہ ہے. نواں سورہ. دسواں سورہ سورہ یونس. پیغمبر ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سیر کر رہے تھے زمین کی تہوں کی. 11واں سورہ سورہ ہود. پیغمبر ہیں جناب ہود جنہیں مقرر کیا گیا قوم عاد پر. 12واں سورہ سورہ یوسف. پیغمبر ہیں جناب یعقوب کے بیٹے ہیں جناب اسحاق کے پوتے ہیں جناب ابراہیم کے پڑوتے ہیں اور جناب ایوب کے داماد. اس طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے 111 آیات اتاری سورہ یوسف کی. تفسیر میں اس سورے کی جو تفصیلات بیان ہوئی اس کے مطابق نزول کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یہودی آئے. وقت ایک آیا اور انہوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضرت یوسف نے خواب میں جو ستارے دیکھے تھے
11 ستارے، ان ستاروں کے نام کیا ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ دیر ٹھہرو، ہم وہی کا انتظار کرتے ہیں اور ہمارا پروردگار ہم کو بتائے گا کہ ان ستاروں کے نام کیا ہے۔ اور پھر جناب جبریل یہ سورہ لے کر پیغمبر کو نازل ہوئے، اور پھر پیغمبر نے ان ستاروں کے نام بتا دیے، جبکہ ان ستاروں کے نام اس سورے میں نہیں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کو ستاروں کے نام معلوم تھے، لیکن جب تک قصہ نہ سنا دیا جائے ستاروں کا نام بتانا بیکار ہے۔ اس لیے پہلے پیغمبر نے پورا واقعہ سنا دیا ان کو کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ اب اللہ نے پیغمبر پر جب اس سورے کو اتارا تو اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ قرآن میں 2 طرح کے سورے ہیں، چھوٹے اور بڑے، مختصر اور بڑے سورے۔ بڑے سوروں کو سورہ طوال کہتے ہیں۔ طوال یعنی طویل سورے، تے واو الف، طوا لام طوال، طویل سورے۔ سورہ بقرہ طویل ہے، سورہ آل عمران طویل ہے، سورہ نساء طویل ہے، سورہ اعراف، سورہ انعام، سورہ توبہ، یہ سارے سورے طویل ہیں۔ سورہ یوسف طویل ہے، اور یہ طویل سورے زیادہ تر مدینے میں اترے۔ طویل سورے جو ہیں ان کا نزول مدینے میں ہوا۔ طوال یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یوسف تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سورے زیادہ تر حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، قطع ٹکڑا، قطع کر کے ٹکڑے کر کے، اس کی جمع ہے مقطعات، بہت سے ٹکڑے۔ اس لیے وہ سورے جو ان حروف سے شروع ہوتے ہیں، لفظوں سے نہیں، حروف سے، ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ یوسف بھی مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے الف لام را، یہ حروف ہیں۔ یہ تمام کے تمام حروف 30ویں پارے تک جو سوروں کے آغاز میں آتے ہیں، ان کی تعداد مفسرین نے 72 بتائی، یعنی 72 ٹکڑے ہیں، 72 قطعے ہیں۔ اور اس میں 72 میں مکرر، یعنی جیسے الف لام میم 4 بار آیا، الف لام را 4 بار آیا، حامیم سجدہ، حامیم 2 سورت، نون والقلم، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قاف، سورہ قاف، قاف سے شروع، سورہ صاد، صاد سے شروع ہوتا ہے۔ تو ان تمام 72 حروف کو
ایک جگہ لکھنے کے بعد جو مقرر تھے ان کو ہٹا دیا، یعنی الف بار بار آ رہا ہے تو ایک الف لے لیا، لام بہت سے آ رہے ہیں ایک لام لے لیا، را یعنی رے بہت سے آ رہے ہیں ایک لے لیا، ایک سواد لے لیا، ایک رے لے لیا، ایک الف لے لیا، ایک کوئے لے لیا، تا سی میم اس سے کوئے لے لیا، سواد سے سورہ سواد کے شروع میں سواد لے لیا، الف لام میم سے ایک الف لے لیا، الف لام را سے ایک رے لے لیا۔ اسی طرح سورہ مریم 19واں سورہ، کاف ہا یا عین صاد، اس میں سواد دوبارہ آ گیا، لیکن اس میں سے ہم نے ایک کاف لے لیا، کاف، اس میں سے ایک بار ہے لے لیا، کاف ہا، پھر عین لے لیا، ایک عین لے لیا۔ اب آگے اسی طرح لام ہو گیا، ایک یہ لے لیا، نون والقلم سے ہم نے ایک نون لے لیا، الف لام میم سے ہم نے ایک میم لے لیا، اسی طرح ہم نے تاسین میم سے ایک بار سین لے لیا، کاف یا عین صاد سے کاف لے لیا اور ایک لے لیا۔ تو اب جب ایک ایک بار ایک ایک حرف لیا تو 72 میں مقرر یعنی بار بار آنے والے حروف کو ہٹا کر اب جو بچے وہ بچے 14۔ اب ان 14 حروف کو ایک جگہ پر ہم نے لکھ لیا۔ 14 حروف میں کون کون سے آئے؟ سواد، رے، الف، تو، عین، لام، یہ، بڑی ہے، قاف، سورہ قاف سے قاف لیا، حامیم سے ہے لیا، نون والقلم سے نون لیا، الف لام میم سے میم لیا، کاف یا عین صاد سے کاف لیا اور ہے لیا، اور ایک سین لے لیا، تاسین میم سے۔ تو یہ کل ہوئے 14۔ اب ان 14 حروف کو جاننا چاہا مفسرین نے کہ ان حروف کا راز کیا ہے، تو ان کو ترتیب کے ساتھ لکھ لکھ کر یہ دیکھنا شروع کیا کہ کوئی لفظ بنتا ہے، کوئی جملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس کو بدل بدل کر صورتوں کو کئی لاکھ جملے بنے جو بامانی نہ تھے، یعنی جتنی بار ہم ترتیب بدلیں گے وہ لاکھوں میں جائے گی۔ کبھی سواد پہلے کر دیا، کبھی رے پہلے کر دیا، کبھی ہے پہلے کر دیا، کاف بعد میں کر دیا، کاف کے بعد سواد کر دیا، سواد کے بعد توئے کر دیا، توئے کے بعد نون کر دیا، پھر نون پہلے لائے، نون کے بعد پھر الف کر دیا، الف کے بعد پھر سواد، ترتیب بدلتے رہے تو لاکھوں میں کاغذ بھر گئے، اور آخر میں پھر ایک جملہ تیار ہو گیا۔ کوشش کی گئی اور اس کوشش میں جو جملہ بنا وہ یہ بنا، ان 14 حروف سے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، تم سب اس راستے سے متمسک ہو جاؤ۔ علی کا راستہ حق ہے، حق مشرق اس سے متمسک، یہی ایک راستہ حق ہے۔ تو یہ حروف جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے بات کی، اس کی توجیہ، اس کی سند، اس کی تفسیر میں بے شمار آرا موجود ہے۔
ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور بہت سے باہر کے مورخین اور رشین مورخین اور جرمنی اسکالرس نے بہت کوششوں کے بعد ثابت کیا کہ یہ حروف مقطعات اور قسمیں توریت، انجیل اور زبور میں بھی تھیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے اور کوئی کہ ہم نہیں جانتے، نہیں، سب جانتے۔ یہ بھی لکھا اور یہ بھی لکھا سب نے کہ دراصل قدیم زمانے میں دنیا کی مشہور زبانوں میں ایک طریقہ رائج تھا، اور وہ طریقہ یہ رائج تھا کہ جو رہنما تھے تو وہ جب مجموع میں کوئی میسج، پیغام پہنچاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسا بیٹھا ہوا مجمع تھوڑی کسی رہنما کو ملا، کہیں انتظار میں مجمع بیٹھا ہے اور حضرت موسیٰ آئیں گے اور تقریر شروع ہو جائے۔ بھائی یہ تو ہمارے 14 معصومین کا صدقہ ہے کہ مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور پڑھنے والا آ گیا اور دھڑا دھڑ ذل رضا نے شعر پڑھے اور بابا کی اور اتر گئے۔ ذل رضا کے لیے تو بیٹھا ہوا میں 100-150 آدمی بیٹھے انتظار میں، بڑے بڑے شعراء ترستے ہیں کہ کہیں مجمع ملے تو ہم غزل سنائیں، تو سجا ہوا مجمع تھوڑی بھائی کو ملتا ہے۔ یہ تو امام صادق نے مجمع بنا کے پہلے تھا ہی نہیں ایسا کوئی مجمع، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ انہیں بات کہنا ہوتی تھی مجمع سے، اب مجمع تو ملے گا نہیں، وہ بازار میں جائیے وہ مجمع ہے تو وہ اس طرح معذر تھوڑی بیٹھا، 5 یہاں کھڑے 4 وہاں کھڑے، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، بہت سے پکنک پوائنٹس پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی یعنی ایک تنظیم کے ساتھ 2 وہاں کھڑے، 3 وہاں کھڑے، 4 وہاں کھڑے۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ پیغمبر کوئی آیا اور اس کو مجمع سے بات کرنی، تو وہ ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے کچھ کہنا شروع کرتا تھا تو لوگ چوکے دیکھتے تھے کیا کہتے، اب ان کے کان آشنا ہوئے تو وہ قریب آنا شروع ہوئے۔ تو مجمع جمع کرنے کے لیے طریقہ کار یہ رائج تھا کہ کوئی بھی پیغمبر آتا تھا اور ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر، الف لام میم الف لام میم الف لام را تا سین میم ہا میم سا۔ اب لوگ ابھی سمجھ میں تو کچھ آ نہیں، کیا کہہ کیا رہا ہے، چلو دیکھیں تو کہہ کیا رہا ہے۔ جیسے ہی مجمع آ گیا سورہ شروع ہو گیا، الف لام را تلک آیات الکتاب الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ شروع ہو گیا، اب مجمع جمع سے تو مجمع جمع کرنے کے لیے حروف مقطعات اس وقت بھی تھے جو 14 تھے، جس کے معنی علی کا راستہ، گویا یہی مجمع بن رہا تھا اس وقت کہ معرفت حاصل کرو کیا ہے الف لام میم، کیا ہے الف لام را، بتایا نہیں گیا اس لیے کہ ابھی معرفت نہیں تھی، ابھی صرف کہا گیا الف لام میم الف لام را۔ جب وقت آئے گا بتا دیں گے کہ یہ مخفف ہے، یہ شارٹ ہینڈ ہے، یہ سمبل ہے، اشاریہ ہے، الف لام میم۔ وقت آئے گا شعور پیدا ہوگا تو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے UBL، ایسے تھوڑی نا، بہت سی چیزوں کی تو آپ جانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہمیں نہیں پتا، بہت سے حافظوں کے نام بس مخفف اور مختصر یاد ہے، اگر ہم کہیں اس کے معنی کیا ہیں تو نہیں پتا۔ ISI CIA
بس نام سنا ہے، اب اس کا پورا کیا فارم ہے مجھے نہیں پتا، کون تلاش کرے؟ حالانکہ آج کل تو کمپیوٹر پر سب مل ہی جاتا ہے، اگر تلاش کرنا چاہیں تو اس پہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، سب مختصر سا آئی ٹی، ڈی آئی ٹی، ڈی ایس پی، ابھی کچھ ہوگا نا، مکمل تو ہوگا۔ تو اسی طرح الف لام میم مخفف ہے، آل محمد، الف لام را آل رسول، گویا ذکر آل محمد سے سورہ شروع۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کیا مطلب؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب، تو کہا جا رہا ہے وہ کتاب، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ کتاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ نہیں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب کو، یہ نہیں کہا گیا یہ کتاب، وہ کتاب۔ تو وہ اور یہ میں کچھ فرق تو ہوگا، ہر زبان یہ اور وہ کے الگ الگ معنی ہیں۔ تو اب یوں آیت پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب، آل محمد وہ کتاب ہیں، لا ریبہ جس میں شک نہیں ہے، لا ریب ھدی للمتقین، آل محمد وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن تو سب کو ہدایت دے رہا ہے، چاہے مسلمان ہو یا متقی ہو یا فاسق ہو یا وہ تو گاندھی جیسا ہندو بھی پڑھتا تھا، انگریز بھی پڑھتے تھے، انگریز دانشور، گیون جیسا مورخ بھی پڑھتا تھا، وہ عیسائی تھا، تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن آل محمد صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اذان میں ہم کہتے ہیں امام المتقین، ہم اذان میں خلیفۃ المسلمین نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، الگ ہٹا کے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب کی چند آیات ہیں اور یہ کھلی ہوئی آیتیں۔ اب سورہ شروع ہو گیا، کھلی ہوئی آیتیں، عربی لعلکم تعقلون، یہ آسان عربی میں ہم نے اتارا تاکہ خود بھی سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ، تاکہ لونا اے عقل والو کام عقل سے لو اور سمجھو۔ یہ چند آیات ہیں، چند آیات کہہ کے رہا 111 آیت ہیں، اس کے معنی اس سے زیادہ 200 سے اوپر سورہ بقرہ اور آل عمران میں موجود، تو چونکہ 111 آیت ہیں تو چند ہیں کچھ آیت۔ احسن القصص، اب ہم تمہیں جتنے قصے سنا چکے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے جتنے قصے، قصہ عربی میں کہتے ہیں قصہ، قصص جمع ہے قصے کی۔ اگر کوئی قصہ سناؤ، فلاں نے ایک قصہ سنایا، یہ واحد ہے، جمع قصص، قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے۔ اب اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ عربی لفظ قصے کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ کہانی، اس لیے محاورہ بولتے ہیں قصہ کہانی، یعنی اردو کا لفظ بھی استعمال کرتے کہانی اور عربی کا بھی۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہانی سنا سکتا ہے، ہم کہانی نہیں سنا سکتے۔
احسن یعنی سب سے بہتر، احسن کہتے ہیں سب سے عمدہ، قصوں میں سب سے عمدہ. تو جو قصوں میں سب سے عمدہ ہو وہ سنائیے، جو سب سے عمدہ کہانی ہو سنائیے، خود بھی سمجھیے دوسروں کو بھی سمجھائیے. عربیہ لعلکم تعقلون، عقل والوں کو سمجھانا ضروری ہے. جو بات کو سمجھے انہیں سنا، جس کے سمجھ میں نہ ہے سمجھ جائیے عقل سے دور ہے، اس کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو ہم تمہیں بہت عمدہ قصہ سنانے جا رہے ہیں. اور قصہ شروع ہوا کہ بھائی اس وقت کو یاد کرو جب ابھی یوسف چھوٹے سے تھے، 6-7 برس کے تھے، کم سن تھے، معصوم تھے، اور باپ کے پاس سو رہے تھے. چونکہ ماں مر چکی تھی اس لیے بچہ باپ کے پاس آغوش میں تھا. بہت چاہتے تھے جناب آپ جس بچے کی ماں مر جائے باپ اسے بہت چاہنے لگا. 2 بھائی سگے یوسف اور بنیامین. تو یہ دونوں سگے تھے. بنیامین جو تھے وہ چھوٹے تھے، یوسف بڑے تھے. ایک ماں سے حضرت یعقوب کی کئی بیٹیاں تھیں اور بیٹے جو تھے وہ 12 تھے. 12 بیٹے 3 ازواج سے تھے. راحیل جو زوجہ تھی ان سے یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی. تو 7 برس کے وہ تھے اور 4-5 برس کے چھوٹے بھائی تھے. دونوں یعقوب کے پاس البت رہتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ ایک بار آنکھ کھلی، سوتے سے یوسف اٹھے اور باپ سے کہنے لگے بابا ابھی سوتے میں میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے بلندیوں پہ لے جایا گیا اور وہاں مجھے اللہ نے خلعت شاہی بنایا اور میرے سر پہ تاج رکھا گیا، مجھے بادشاہ بنا دیا گیا. اور جب میں بادشاہ بن گیا تو آسمان کی تمام بلندیاں آسمان سے اتریں، جس میں 11 ستارے چاند اور سورج نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا. 11 ستاروں نے سجدہ کیا، چاند نے سجدہ کیا مجھے اور سورج نے. تو جب باپ نے خواب سنا تو بیٹے سے کہا بیٹا کسی کو خواب بتانا نہیں، کسی کو نہیں سنانا یہ خواب. مبادا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تم سے حسد ہو جائے، یہ خواب سن کے لوگ تم سے جلنے لگیں گے، اس لیے کسی کو نہ بتانا. جناب یعقوب نے کہا. اب تفسیر میں یہ کہ جب یوسف خواب سنا رہے تھے باپ کو تو وہ بڑے بھائی جناب یوسف کے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، جس میں لاوی تھے، یہودا تھے. یہودا جن کی نسبت سے یہودی اپنے کو یہودی کہتے ہیں، وہ جناب یعقوب کے بیٹے تھے. اور جناب یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہنے لگے. اسی لیے اس ملک کا نام اسرائیل ہے جناب یعقوب کے نام پر. تو یہودا کی بیوی، لاوی کی بیوی یہ خواب سن رہی تھی، یعنی یوسف کی بھاوجیں سن رہی تھی، اور انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کو یہ خواب بتایا کہ آج یوسف نے یہ خواب دیکھا اور باپ کو بتایا. اب دیکھیے جناب یعقوب نے منع کیا تھا کہ کسی کو سنانا نہ. اب یہ سسپینس رہ جاتا کہ کیوں منع کیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے خواب سن کے کسی کو حسد ہو جائے. تو قدرت نے چاہا کہ خواب کوئی سنے اور کسی سے بیان کرے اور اس کے بعد پتہ چل جائے عالم انسانیت کو کہ اس کے بعد کیا ہوا خواب معلوم ہونے کے بعد.
بس جس دن سے یہ خواب یوسف نے دیکھا اور بھائیوں کو اس خواب کا پتہ چل گیا تو دوسرے دن صبح ہی صبح سارے بھائی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ شروع کی اور میٹنگ کہاں کی؟ سب جنگل میں گئے، رات میں جمع ہوئے، بیچ میں جلائی آگ اور اس کے چاروں طرف بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سب نے باتیں شروع کی۔ اتفاق ایسا تھا کہ ایک بھیڑیا، اس کا بھائی مصر کا رہنے والا ایک بھیڑیا، اس کا بھائی اس سے بچھڑ گیا تھا بچپن میں، جانے کا بھائی وہ ملک اپنے بھائی کو ڈھونڈا کرتا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا شام پہنچا مصر اور شام کے شہر دمشق کے مضافات میں گاؤں تھا کنان، وہاں ایک گھنا جنگل تھا، وہ وہاں پہنچا اپنے بھائی کی تلاش میں اور اسی رات وہ پہنچا تھا اور جنگل میں بیٹھا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آ گئے، تو بھیڑیے نے دیکھا کہ کچھ نوجوان خوبصورت آ رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا، پھر اس نے دیکھا کہ انہوں نے آگ جلائی اور گھیرے میں بیٹھ گئے اس کے گرد اور پھر باتیں شروع کی۔ اب یہ بھیڑیا بڑے اطمینان سے ان کی باتیں سننے لگا اور اس نے غور سے سنا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ کو دیکھو ذرا کہ ہم لوگ تعداد میں 12 ہیں لیکن ان کی محبتیں صرف یوسف کی طرف ہیں، سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں اور ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم جدائی ڈال دیں یوسف میں اور باپ میں تاکہ وہ ساری محبتیں ہم لوگوں کی طرف آ جائیں۔ تو وہ فیصلہ کرنے لگے کیا کیا جائے، کہ یوسف کو قتل کیا جائے، مارا جائے تو کیسے مارا جائے، چاقو سے مارا جائے، گلا کاٹا جائے، خون کیسے بہایا جائے، کیسے ذبح کیا جائے، اپنی اپنی رائے سب دے رہے تھے۔ تو بھیڑیا سوچنے لگا کہ ذرا دیکھو تو میں اپنے سگے بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ سب اپنے سگے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پوری داستان ہے جو بھیڑیا خود سنائے گا، اس نے جناب یعقوب کو جو کہانی سنائی، اگر کسی دن موقع ملا اور سورہ یوسف چلتا رہا 2-4 دن تو اس میں بھیڑیے کی زبانی جو اس نے یعقوب کو سنایا، اس لیے کہ جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا تھا اور وہ یہی بھیڑیا تھا، یہ تازہ وارد تھا کنان میں اور یہ زیادہ نظر آتا تھا اپنے شکار وکار کے سلسلے میں اور اپنے بھائی کی تلاش میں۔ جو لوگ بتاتے تھے ایک بھیڑیا یہاں جنگل میں اکثر نظر آتا ہے، تو اس کا نام بھی جبریل نے بتا دیا تھا جناب یعقوب، اس کا نام لے کے جناب یعقوب نے بلایا اور پھر اس کو پوچھا، اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم جانتے ہیں آپ نبی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یوسف بھی نبی ہے اور ہم درندوں پر اللہ نے حرام قرار دیا کہ ہم کسی نبی کی اولاد کو ذبح کریں، ہم زخمی بھی نہیں کر سکتے، ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے اولاد نبی۔ تو جناب یعقوب کو یقین آ گیا کہ بھیڑیے نے تو نہیں کھایا یوسف کو۔ تو بھائیوں نے کیا کیا، یہ بھیڑیے کو دیکھ چکے تھے، اسی رات انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چھپا ہوا ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور پھر اسی کو الزام دے کے اسی پہ خون یوسف بھی رکھ دیا اور اس کے بعد اب یہ بھیڑیا بھاگا بھاگا پھرتا تھا اور یہ سارے بھائی اس کو ڈھونڈتے تھے کہ کدھر گیا۔ اس کو پتا تھا کہ میں ان کا رازدار ہو گیا ہوں، یہ ہمیں ماریں گے لوگ، اور پھر ایک دن سارے بھائیوں نے مل کے بھیڑیے کو پکڑ لیا اور رسی میں باندھ کے کھینچتے ہوئے لیا اور اس کے منہ میں کسی پرندے کا خون بھی لگا دیا اور پکڑ کے کھینچتے ہوئے یعقوب کے سامنے لے کر دیکھیے اس کے منہ میں خون ہے یوسف کا، اور ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لیا اور سین میں لا کے باندھ دیا۔ اب باندھ کے چلے گئے، کہا یہ ہے بھیڑیا جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ انہوں نے اپنا ثبوت دے دیا۔ دیکھیے مجرم قتل تو کر دیتا ہے کسی اعلیٰ ہستی کو،
دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، لیکن جب اقدام ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ اب الزام ہم پہ آئے گا تو زمانہ لعنت کرے گا، لعنت سے بچنے کے لیے قاتل ایک دوسرے پر الزام، اس نے نہیں، اس نے مارا، اس نے نہیں، اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ الزام چھپانے کے لیے۔ اب آخر میں پہلے اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ لشکر یزید کہتا تھا یزید نے مارا، کبھی یزید کہتا تھا ابن زیاد نے مارا، ابن زیاد کہتا تھا عمر سعد نے مارا، عمر سعد کہتا تھا شمر نے مارا، کبھی کہا جاتا کوفے والوں نے مارا، کبھی کہا جاتا صحابیوں کی اولاد نے مارا، ہوتے 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 یہاں تک ہے کہ شیعوں نے مارا۔ چل رہا ہے الزام چل رہا ہے۔ بہرحال بھیڑیے نے نہیں مارا، جانوروں نے نہیں، انسانوں نے یہ کام کیا۔ تو اب وہ چھوڑ کے چلے گئے، بھیڑیے نے پھر جناب یعقوب کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں مظلوم ہوں، میرا بھائی کھو گیا، میں مصر کا رہنے والوں میں آپ کے کنعان کا رہنے۔ پھر اس نے اپنی پوری کہانی سنائی اور فرزندان یعقوب کی اس رات کی گفتگو بھی سنائی۔ اب یوسف کو تو سارے راز یوسف کے یعقوب کو معلوم ہو گیا، اور انہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا، اس واقعے سے پہلے جب تک کہ بھیڑیا پکڑا نہیں گیا تھا، کہ بھئی آپ، ہم لوگ جب روز جنگل جاتے ہیں سیر کرنے تو آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجتے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں بھیجتے۔ آج تو ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، سیر کرائیں گے، جنگل کے پھل کھلائیں گے، آب و ہوا ذرا تبدیل ہوگی۔ جناب یعقوب نے کہا نہیں، ہم یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے بڑی ضد کی، انہوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے اور بہت ہی حفاظت سے لے کے آئیں گے، حفاظت سے لے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم لوگ سب سارے بھائی جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ گھر پہ رہ جاتا ہے۔ تو جناب یعقوب نے کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ جنگل کا معاملہ ہے اور تم لوگ اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ، یوسف چھوٹا ہے، کوئی بھیڑیا آئے اس کو اٹھا لے جائے، کھا جائے۔ بس یہ لفظ جو یعقوب کے منہ سے نکلا، اسی سے انہوں نے پلان بنا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ 12 جناب یعقوب نے ساتھ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس دن یوسف کو بھیجا جناب یعقوب، تو گاؤں کی اس حد تک کہ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا، وہاں تک جناب یعقوب ساتھ آئے یوسف کو چھوڑنے کے لیے۔ اور وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا جو پہچان تھا شارہ پر کہ یہاں پر گاؤں کی حد ہے، اس درخت کے پاس رک گئے اور وہاں سے سارے بھائی یوسف کو لے کے روانہ ہو گئے، اور مڑ کر دیکھتے رہے کہ جب تک یعقوب نظر آتے رہے آہستہ چلتے رہے۔ جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوئے یعقوب، انہوں نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کے دوڑنا شروع، تیز بھاگے تاکہ ہم جلدی جنگل میں پہنچ جائیں، اور بھاگتے ہوئے جنگل میں آئے۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو سب کہنے لگے نماز کا وقت آ گیا، تو آؤ ہم سب نماز پڑھ لیں۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا، اور بھائیوں نے کہا نہیں، یوسف کو مار کے نماز پڑھیں گے۔ بالکل ایسی کربلا میں جب وقت عصر آ گیا تو اختلاف ہوا تھا کہ عصر کی نماز ہو کہ نہ ہو، تو سب نے کہا نہیں، حسین کا سر کاٹ کے عصر پڑھے گا۔ امام حسین نے تو اپنے وقت پر عصر پڑھی اور شہید ہو گئے۔ لشکر نے چونکہ سر کاٹ کے عصر کی پڑھی تو بالکل مغرب کا وقت عصر سے مل گیا تھا۔ اب تک وہ رائج ہے کہ بالکل جب مغرب قریب ہوتی ہے تو عصر کی ادا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب عصر کی ہوئی اور کب نہیں ہوئی۔ تو بہت سی باتیں ایسے نادانی میں رائج ہیں، بیچارے مسلمانوں کو نہیں معلوم، کون بتائے اور کون سمجھائے۔ رسمیں ہیں، ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، ہونے دیجیے، آپ کو کیا اور ہم کو کیا۔ ہم تو اپنے لوگوں میں یہ باتیں کرتے ہیں،
ہمیں نہیں کسی کو بتانا ہے نہ کچھ سمجھانا ہے. تو ان کا نماز بعد میں پڑھیں گے، وقت ہے دیکھا جائے گا. پہلے یوسف کو مارو. تو یہ چاقو چھپا کے لائے تھے کہ چاقو سے ماریں گے، ذبح کریں گے یوسف کو. تو ایک بھائی نے چاقو نکالا کہ مارے. تو دوسرے بھائی نے کہا کہ مارو. جس نے یہ کہا کہ مارو نہیں، اس کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھی اور اسی کی نسل میں جناب موسیٰ آئے، اس لیے کہ اس نے فرزند نبی کو کہا مارو. پھر کیا کریں؟ جو تیسرے نے کہا کنویں میں پھینک، ذبح نہیں کرو، کنویں میں پھینک. تو پہلے یہ طے ہوا اور کہ بھئی اس کے کپڑے اتار، اس کا کرتا اتار لو. کرتا اتار کے قریبی میں کنواں تھا، اس کے اندر پکڑ کے جناب یوسف کے ہاتھ پہ کنویں کے اندر پھینک دیا اور پھینک کے بھاگے. اس کے بعد نماز جماعت پڑھی. نماز جماعت پڑھ کے پھر ایک بکری کے بچے کو پکڑا اور یوسف کا کرتا بچھایا اور وہی چاقو جو یوسف کو مارنے کے لیے لائے تھے، اسی چاقو سے کرتے پر بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کرتے میں وہاں سا خون لگ گیا. اس کے بعد کرتے کو ہاتھ پہ اٹھایا، تازہ تازہ خون، اور اب سب روتے چلے، جلوس بنا کے روتے چلے اور آہ و فریاد کرتے چلے. اور بھئی یہ کہتے جاتے تھے آہ یوسف، آہ یوسف. اب یہ دیکھیے کہ یوسف لفظ ہے وہ عبرانی کا لفظ ہے اور یہ مکفف ہے. یوسف یہ ہے واسفا، اصل لفظ کیا ہے؟ واسفا، ہائے افسوس. اس کا مکفف کیا تو واسفا سے بنا یوسف. جیسے یعقوب، یا عقبہ پیچھے آنے والے، اے پیچھے آنے والے، اس سے عقب سے بنا یعقوب. یہ سب عبرانی لفظ، چونکہ دو بھائی تھے جڑواں، یعقوب اور عیسو. عیسو پہلے پیدا ہوئے، ان کے عقب میں یعقوب آئے، پیچھے پیچھے، تو ان کا نام رکھا گیا یعقوب، اے عقب میں آنے والے. اسی طرح اوپر تک چلے جائیے، اسحاق، زاہدہ، اے ہنسنے والے. تو چونکہ جناب سارا ہنسی تھی اس بات پر کہ کیا بڑھاپے میں بچہ ہوگا، تو نام ہوا ہنسی. دوسرا بیٹا ہے اسماعیل، اب وہ لقب تک جاری ہے. ادھر کیمرہ آپ نے لیا، اسماعیل. مسکرائیے مسکرائیے. اور اگر لغت کی روحانی جو ادبی اور روحانی بنیادی باتیں ہیں اگر ان سے واقفیت ہو تو پتہ چلے کہ کس طرح لفظ بنتا ہے. اسماء مخفف ہے ایلی کا، ایلی کے معنی علی، یعنی نام علی سے مسکرائیے. تو یہ ناموں کے معنی. اب یہ روتے ہوئے آئے، ایک دم یعقوب گھبرا کے نکل آئے. کیا ہوا؟ کہا ہم لوگ کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا، یوسف کو اٹھا لے گیا اور کھا گیا. یہ دیکھیے کرتے پر یوسف کا لہو ہے. کرتا اٹھایا،
یعقوب نے اپنے چہرے پہ ڈالا اور اسے سونگا کہ کرتا تو یوسف کا ہے، لہو سے یوسف کی خوشبو نہیں آ رہی۔ یہ تم لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہے۔ ایک نبی نے بتایا کہ اگر جھوٹی عزاداری ہو تو وہ ڈھونگ ہے۔ مدینے میں قتل ہوا، ماجیہ نے کرتا ان کا منگایا، اس پہ خون لگایا بھیڑ کے بچے کا، اور پھر ڈنڈے پہ اٹھایا اور کہا رو، ان کا ماتم کرو، مگر وہ ماتم چلا نہیں، جھوٹی عزاداری نہیں چلتی۔ کرتے کی زیارت کرائی جاتی تھی تاکہ ہم سے اشتعال پھیلے، لوگ غصے میں آئے اور پتہ چلے، لیکن وہ عزاداری بند ہو گئی۔ جو اصل عزاداری تھی کائنات میں رائج ہوئی، سچی عزاداری، لیکن یعقوب رونے لگے، اس پر بھی روئے اور رو کر کہا یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے میرے بچے کے ساتھ، ہائے کہاں ہے میرا بچہ؟ روتے ہوئے روز اٹھتے اور اٹھ کے باہر آتے اور اس درخت تک جاتے تھے جہاں سے یوسف کو رخصت کیا تھا، اور وہیں پہ کھڑے ہو کر روتے تھے۔ اسی درخت کے نیچے شجر گریا کہلایا ہوا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یعقوب نے گریا کیا، اور وہ تھی شارہ جو راستہ جاتا تھا، تمام ملکوں تک وہیں سے قافلے گزرا کرتے تھے کنعان کی اس شارہ سے، اور قافلے گزرتے تو اتنا شورا ہوا پوری دنیا میں کہ جو قافلہ پہنچتا تھا بتاتا تھا اس شارہ پہ جہاں ایک بوڑھا بیٹھا روتا رہتا ہے، یعنی واقع مشہور ہو، اور سب کو پتہ چل گیا کہ اس بزرگ کا کوئی بچہ اس سے بچھڑ گیا یا قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ہر وقت روتا ہے۔ اور یعقوب پتھر سے، درختوں سے، پھولوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے سب سے پوچھتے تھے تم نے میرے یوسف کو دیکھا؟ تم نے میری یوسف کو دیکھا؟ پرندوں سے پوچھتے تم نے میرے یوسف کو دیکھا؟ جانوروں سے پوچھتے تم نے کہیں یوسف کو دیکھا؟ تو اب گریا اتنا بڑھا کہ ان کے بھائی جو تھے یوسف کے عاجز آ گئے، اور انہوں نے کہا اگر یہ اسی طرح روتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ قصہ سناتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا، اور یہ پورے دنیا میں پھیل رہا ہے واقعہ، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم نے یوسف کو پھینکا ہے وہاں کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کو پتہ چل جائے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز کھل جائے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے۔ اگر ہمارا راز کھل گیا تو ہمارا باپ ہم سے نفرت کرے گا اور ہم لعین ہو جائیں گے اور باپ ہم سے بیزار ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھپاؤ، اور چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا گریا بند کرایا جائے، اور اگر گریا بند نہ کریں تو ان سے کہا جائے گھر میں محدود ہو جائیے، شاہراہ پہ آ کے رو نہیں سکتا، گھر میں بیٹھ کے روئیں، باہر نہ روئیں۔ اگر باہر آ گئے عزادار تو ہمارا پول زمانے میں کھل جائے گا کہ حسین کو کس نے مارا، وہ کون تھا، اس پر کون تھا، اس پر کون تھا۔ اس لیے دنیا کو گریا سے بیزاری ہوگی، نہ روئیں گے نہ رونے دیں گے، نہ روئیں گے نہ رونے دیں گے، اس لیے کہ جلوس کی شکل بن جاتی ہے، عزاداری کی شکل بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں قدرت کیا چاہتی تھی؟ تقریب خاتمے پہ پہنچی، قدرت یہ چاہتی تھی کہ زمانے کو معلوم ہو، اور سورہ اسی لیے اترا جس میں حسد کی مذمت کی گئی کہ اگر سگا بھائی بھی ہے تو وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، سگا بھائی بھی حسد کر سکتا ہے۔ یوسف سے
10 بھائی حسد کر رہے تھے اور ایک باپ سے تھے. تو قدرت نے چاہا کہ زمانے کو بتایا جائے کہ انبیاء کے گھرانوں میں بھی بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، لیکن واہ ہے اولاد علی. اس لیے اکثر میں نے اور شدت سے میری تقریریں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. آپ ان تقریروں کو غور سے سنیے جو میں نے حضرت عباس پر کی ہے. اور ہمیشہ یہ جملہ میں نے 8 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک جب بھی ذکر عباس آیا ہے تو میرے علاوہ کسی نے یہ بات کہیں نہیں، تاریخ خطابت میں نہیں کہی. نہ ہندوستان میں کہا، نہ پاکستان میں، نہ ایران، نہ عراق، نہ عرب. صرف میں نے یہ جملہ کہا کہ حسین اور عباس 2 ایسے بھائی ہیں جن کی مثال نہ موسیٰ اور ہارون سے دی جا سکتی ہے، نہ یوسف اور ان کے بھائیوں. یہ آسمانی رشتہ ہے، اس کی مثال صرف ایک ہے، اس کی تشبیہ صرف ایک ہے، محمد اور علی. مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے کہہ کر کہ ہم اتنے دنوں میں واپس آ جائیں گے، تو وہاں اللہ نے دن بڑھا دیے. کہ ہم دن بڑھاتے، تو موسیٰ نے کہا ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جلدی آ جائیں گے، اب تو کہتا ہے کہ 40 دن رکو. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس دن تک انتظار کریں. اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو اب جب موسیٰ جانے لگے تو ہارون سے کہا کہ تمہارے اوپر امت چھوڑ کے جا رہا، اب تم ان کی نگرانی کرنا، یہ پوری قوم تمہارے حوالے. تو چونکہ وعدہ لیا تھا اور کہہ کر ہارون سے گئے، جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو یہاں معاملہ ہی الٹ چکا تھا. اس لیے کہ جب دیر کی موسیٰ نے آنے میں تو سامری نے کہا مر گئے موسیٰ. قوم کو جمع کیا اور کہا مر گئے موسیٰ. 40 دن ہو گئے نہیں آئے، وہ کوہ طور پہ مر کھپ گئے. مان لیا قوم نے سامری کی بات. اور پھر سامری نے کہا ابھی موسیٰ گئے کیوں تھے؟ میں اپنے رب سے تمہارے لیے کتاب لے کر آؤں. توریت لینے کے لیے اللہ نے بلایا تھا کہ ہم تمہیں توریت دیتے، قوم کے حوالے کرنا مرنے سے پہلے، تو انہیں کتاب دے دی. وہ کتاب لینے گئے تھے، یہاں اللہ نے دن بڑھا دی. 20 دن کا کہہ کے گئے تھے، 40 دن 20 دن اور رکنا پڑا. قوم نے کہا اب نہیں آئیں گے، وعدہ کر گئے تھے 20 دن کے بعد کہاں آئے. تو سامری نے جملہ کہا اب نہ کتاب آئے گی نہ موسیٰ آئے گی. اب اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے ایک رب بنا دوں، ایک خدا بنا دوں. سب نے کہا بالکل، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے لیے خدا ہو، ہمارے لیے خدا کو بنا دے. کہ تو وہ جو جنگوں میں تم نے جگہ جگہ سے سونا جمع کیا ہے اور مالک غنیمت لایا، وہ سارا سونا میرے سامنے لاؤ. اب اللہ بننے جا رہا ہے اس کی خوشی میں. سب نے اپنا گولڈ لا کے ڈھیر کر سونا آ گیا، اس کو سامری نے گلایا اور گلا کے ایک بچڑا بنایا. بچڑا بنایا سونے کا اور اس کو ایک بلندی پہ رکھا اور سب سے کہا اس کے گرد طواف کرو. اب سب نے طواف شروع کیا، گیت گانے شروع کیے، اپنے رب کے گیت گاؤ. سب نے گانے شروع کیے اور اس کا طواف شروع کیا. کب جب تم سے میں کہوں
کہ اب یہ بولے گا، جیسے ہی بولے سب سجدے میں گر جائے۔ اس نے آدم کے پتلے کے واقعے کی شبیہ بنائی کہ میں بھی ایک پتلا بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا جیسے ہی آدم میں محروف ہوں سجدے میں گرنا۔ سامری نے کہا جب یہ بولے تم سب سجدے میں جھک جائیں۔ اب جب یہ آئے تھے یہ لوگ ہجرت کر کے اور دریا سے پار ہوئے، اور دریا سے پار ہو کے جو راستے بنے تھے دریا کو پار کیا تو اس میں چشمے بنے، اور جب خشکی پہ آئے تو سامری سب سے پیچھے چل رہا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے رہتا ہے، کبھی سامنے نہیں آیا، سب سے پیچھے، جہاں بھی کوئی میٹنگ مجمع اور سب سے پیچھے، تاکہ اس کو کوئی دیکھے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک خوبصورت سا جوان 20-22 سال کا سفید رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا چل رہا ہے، موسیٰ اور ہارون کے گھوڑے کے ساتھ۔ لیکن جب وہ جوان اپنے گھوڑے کو ایڑ دیتا ہے تو گھوڑے کے سم سے روشنی پھوٹتی جس سے جگنو چمکتے ہیں۔ اس نے غور کیا کہ جو ریت ہے وہ گھوڑے کے سم سے جب ٹکراتی ہے تو اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے۔ تو سمجھ گیا کہ یہ جوان کوئی خصوصی شخصیت ہے اور اس کا گھوڑا بھی بہت خاص ہے اور اس کے سوموں میں بھی کوئی طاقت ہے۔ تو اس کے پاس ایک تھیلی لٹکی رہتی تھی، اس میں تمام سامان اس کا اسی میں رہتا ہے، جسے زنبیل بولتے ہیں۔ جو چیز مانگے سامنے یہ چاہیے، ہمیں کاغذ چاہیے لو، قلم چاہیے لو، کھانا چاہیے لو، روٹی چاہیے لو، بسکٹ چاہیے لو، چاکلیٹ چاہیے لو، اس کی زنبیل سے ہر چیز نکلا۔ تو اب وہ وہاں کی مٹی اٹھاتا تھا اور زنبیل میں رکھ لیتا تھا۔ جہاں گھوڑے نے روشنی پھوٹی اس کے سوموں سے، وہاں کی مٹی اٹھائی تھیلے میں ڈالنے میں۔ اب وہ مٹی اس کے پاس تھی۔ جب اس نے بچڑا بنا لیا سونے کا تو ایسے بنایا تھا کہ اس کا منہ جو ہے اس کو کھلا رکھا جیسے وہ بول رہا۔ تو سب یہودیوں کی نظر بچا کے اس نے اپنے جھولے سے وہ مٹی نکالی گھوڑے کے سموں والی اور بچڑے کے منہ میں چپکے سے ڈال دی، اور اس کے بعد کہا دیکھو بھائی یہ بولے گا۔ جیسی مٹی ڈالی ویسے قرآن کے الفاظ یہ ہیں آیت میں کہ وہ بچڑا بھاں 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 کرنے لگا۔ ہمارے یہاں تو پاک و ہند میں بولتے ہیں بھیں بھیں، بھاں بھاں عربی آواز اس کی بتائی کہ وہ بھیں بھیں بھاں بھاں کرنے لگا۔ بولا، جیسے ہی بولا سب سجدے میں گر گئے، اور پھر وہ بچڑے کی پوجا اور وہی خدا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ گھوڑے کے سموں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بے جان چیز بولنے لگتی ہے اس کے پیروں کی خاک سے۔ جس گھوڑے پہ جبریل بیٹھے اور جس گھوڑے پہ مولائے جبریل بیٹھے، جبریل کے گھوڑے کے سموں سے نور پھوٹے جسے سامری نے دیکھا، اور علی کے گھوڑے کے سموں سے جو نور پھوٹا اسے اللہ نے کہا ولادیات نبھر، اس کے سموں سے اٹھتی ہوئی گرد کی قسم۔ اب کسی کو مل جائے تو کیا کہیں، کسی کو مل جائے۔ اب موسیٰ آئے 40 دن تک، توریت مل گئی۔ توریت پتھروں پہ لکھی ہوئی تھی، 4-5 لوہے اس ہاتھ پہ اور 4-5 اس ہاتھ پہ یوں لیے ہوئے آئے، بھاری تھی پتھر پہ پوری توریت لکھی ہوئی تھی، لے کے آئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے
وہاں تو گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ قوالی ہو رہی تھی بچڑے کے گرد، میوزک کے ساتھ گایا جا رہا تھا۔ ان کا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ابھی موسیٰ کی قوم میں ایسی آوازیں کہاں سے آ گئی؟ موسیقی کی آواز آ رہی ہے، سب گا رہے ہیں، بھنبھناٹ کی آواز، یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہارون یعنی سگے بھائی پہ نظر پڑی اور موسیٰ کے ہاتھ سے تورے گر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تورے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ساری لوہیں ٹوٹ گئی اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہارون کا گریبان پکڑا اور اس کے بعد داڑھی پکڑ کے ہلائی اور کہا میں تجھ پر چھوڑ کے اس قوم کو گیا تھا، تو نے یہ نگرانی کی قوم کی کہ یہ سب کافر ہو گئے۔ بھائی یہاں پہ قصہ ختم ہو، اب ہم آگے کیا کہیں؟ اب آگے کیا کہیں؟ تو ہاں آگے کیا ہے؟ قصہ ہی ختم ہو گیا، کہانی ختم۔ ہم نے تو کئی پیغمبر کا قصہ سنا دیا، کہانی تو آپ سن رہے تھے، آپ کے چہرے سے دیکھ رہے تھے کہ آپ مجھے سے کہانی سن رہے ہیں۔ جب کہانی ختم ہونے لگتی ہے تو دل گھبراتا ہے، آگے کیا ہوا؟ اب آگے کیا ہوا یہ تو کل بتائیں گے۔ کہانی سنانے والا کہتا ہے اب سو جاؤ، اب سو جاؤ، کل بتائیں گے۔ رات ہو گئی نا، 12 بج گئے، اب سو جاؤ جا کے، شہری کا ٹائم بھی تو ہے، ابھی اٹھنا ہے، تو کل بتائیں گے کیا ہوا۔ آخری جملہ سن لو، ہارون نے کہا بھائی میری داڑھی چھوڑ دو، بھائی میرا گریبان چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا پھر یہ سب کیا ہوا؟ کہا اگر میں بولتا یا تلوار نکالتا عنقریب میرے ماں جائے، یعنی میری ماں کے بیٹے موسیٰ میرے ماں جائے، اگر میں تلوار نکالتا عنقریب یہ مجھے مار ڈالتے، تجھ کو اپنا بھائی نہ ملتا۔ لوگوں نے کہا کہ جب بچڑا سقیفہ میں بنا تو علی نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ علی نے کہا عنقریب یہ مجھے قتل حسن اور حسین۔ بلاغت پڑھ لیجیے، علی نے کہا عنقریب مجھے قتل کیا گیا اور مجھ سے پہلے حسن حسین کو قتل کیا گیا، اس لیے میں نے نسل رسول کی حفاظت کی تلوار نہ نکال کے۔ یہی جناب ہارون نے کیا، لیکن بس ایک تھوڑا سا فرق ہے دو بھائیوں میں۔ دو بھائیوں میں فرق ہے کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کے حوالے پوری قوم کی اور اس بھائی کو کمزور کیا گیا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے اگر تم بولو گے، تو ہارون چپ ہو گئے اور ہارون نے تطیع کیا۔ پیغمبر اکرم نے جاتے وقت پوری امت علی کے حوالے اور حوالے کر کے کہا علی محشر تک انہیں تمہیں لانا ہے، ان میں کا ایک کافر نہ ہونے پائے۔ تو علی نے کہا میرا وعدہ ہے جب محشر میں آئیں گے سب لا الہ کہتے آئیں گے، میں بت دوبارہ پوجنے نہیں دوں گا۔ تو بس ایک بھائی جب ایک بھائی سے وعدہ لے لیتا ہے تو بھائی وہی بھائی ہے، وعدے کے باوجود قربانی دے لی۔ علی نے بھی قربانی دی اور پھر حسین نے عباس سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزادار تمہارے علم کے نیچے محشر میں آئیں۔ تو عباس نے وعدہ کیا کہ پرچم میں کھولوں گا اور میں عزاداروں کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بچوں کو پہچانتا، سب کو لے کر محشر میں زیر علم آؤں گا، اسی لیے گھروں پہ علم لگایا ہے۔
قبول فرما اور ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا کہ حسین کے بعد کے محمد اور آل محمد۔ کل یہ مجلس احتجاجی جلوس مجلس کے بعد برآمد ہوگا، آپ حضرات شریک ہوں، جلوس کے ساتھ چلیں، اور اعلان ہو چکا، اخبار میں بھی آ چکا، جب میں آ گیا، ایسے نبی صاحب کی طرف سے اعلان ہے، تنظیم عزاداری تمام اپنے منی بھی ماتم کرتی ہوئی چلیں گی۔ 1 گھنٹے کے لیے شارع پاکستان کے تقریریں ہوں گی اور اس کے بعد سبق میں چلے جائیں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے احباب اور دوستوں کو ساتھ میں لائیں تاکہ ہم سرخرو ہوں احتجاج کر کے شہزادی حضرت زینب کی بارگاہ میں کہ روزہ بہت دور ہے لیکن ہم بے خبر نہیں، بے خبر نہیں ہیں، اور ہم آج بھی عزادار ہیں۔ وہ بھی دیکھیے ہماری عزاداری ہی احتجاج ہے، کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے ہم ایک جلوس نکالیں، لیکن چونکہ یہ سیاسی دور چل رہا ہے اور کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے برطانیہ اور امریکہ میں تو اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں پاکستان کے حاکم، لیکن جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو آل رسول کے گھر کا ہوتا ہے تو سب چپ ہو جاتا ہے، اور یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی طرح کیوں بن جائیں کہ جو زبانی جمع خرچ تو کہتے ہیں ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کا مسئلہ آتا ہے تو سب چپ ہو جاتے، کوئی احتجاج نہیں ہو، تو ہمارا احتجاج موٹ ہو جائے۔ رہ گیا کہ اللہ خود حفاظت کر رہا ہے ان روزوں کی۔ میں کل بتا چکا ہوں کہ روزوں کی بے احترامی سے صرف قوم کا ایمان پتہ چلتا ہے، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، وہ ایسی بلندیوں پر ہیں اللہ کے خلوت میں، 7 آسمانوں سے بھی اوپر بلند ان کا مکان، سدرہ اور طوبہ سے بلند عالم حل میں ان کے مکانات محلات ہیں، جہاں کروڑوں فرشتے ان کے خادم اور ان کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ روزے تو ہمارے لیے ہماری دل کی تسلی کے لیے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یادگاریں ہم اسے کیوں چھیڑیں، اور وہ بھی نہ مشرک چھیڑ رہا ہے، نہ یہودی حملہ کر رہا ہے، نہ عیسائی حملہ کر رہا ہے، بلکہ وہ محافظ بنے ہوئے۔ عراق میں بھی عیسائی جو ہیں ہمارے ائمہ کے روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور شام میں بھی روس والے جو کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے لیکن حضرت زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں غیرت آنی چاہیے مسلمانوں کو کہ غیر اقوام ہمارے ائمہ اور معصومین کے روزوں کی حفاظت کریں، تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ایک جلوس نکال دیا، ریکارڈ میں آ گیا، اگر ٹی وی والے بنائیں گے فلم تو بین الاقوامی سطح پہ لوگ دیکھیں گے احتجاج ہوا، بس ختم ہو گئی بات، اور کہیں نہیں ہوا، ایک ہو جائے گا تو کہا جائے گا پاکستان میں ہوا، سب اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے، جو محدود نہیں آئیں گے ان کو بھی آپ ہی سرخرو کریں گے۔ یہ مجلس چونکہ ہو رہی ہے، تفسیر تو چلی رہی ہے، تو آپ لیڈ کریں گے تو وہ ثواب ان تک بھی پہنچے گا جو نہیں آئیں گے، جو اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے آپ ضرور شریک ہوں اور ماتم میں بھی شریک ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کی عمر منہ ہو، سب بچے ولایت علی پہ قائم رہیں، آپ کی دعائیں ہمیشہ مقبول ہوتی رہیں، محمد علی محمد پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ابا الفضل العباس امیر المومنین، السلام علیکم جمیع الشہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس،
السلام علیکہ جس النفوس ایوہ المدفون بالزدوس السلام علیکہ مجسشیت لبارف یوم الجزاء روز بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ امام انس والجان اجل اللہ تعالی فرجان وسهل اللہ تعالی مخرجا وظہور مجان